بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے. اور اسی طرح آخر جو تیسری قسم جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں یا تھے کہ قرآن کریم اگر ان کو پڑھنا نہ بھی آتا تو وہ لوگ قرآن کریم کی سطروں پر انگلی رکھ کر یہ کہتے کہ میرے خدا نے یہ بھی صحیح کہا، میرے خدا نے یہ بھی صحیح کہا. یہ ان کی قرآن کریم سے محبت اور ان کا ایک گہرا تعلق جو ہے یہ اس کا اثر ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ہماری صورتحال جو بن گئی ہے، جس چیز کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا ہم نے اس کو ثانوی درجے میں سیکنڈری رکھا. کہ کوئی بھی موقع آتا، جیسا خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں ہم تو بار بار دیکھتے، کیونکہ ہمارا تعلق پڑھنے پڑھانے سے، بچے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کو تو اچھا خاصا تجربہ ہے. مکتب کی اگر چھٹی ہوگی تو کسی کو نہ نانی یاد آئے گی، نہ پھوپھا یاد آئے گا، نہ پھوپھو یاد آئے گی، نہ کوئی خالہ یاد آئے گی. اور اگر وہی اس کے بالمقابل اگر اسکول کی چھٹی ہوتی ہے اور مکتب کی چھٹی نہیں ہوتی، ان کو برابر ان کا ہر فرد یاد آتا، اور خاندان کے ہر شخص ان کو یاد آ جاتا، اور ہر شخص کی حقوق کی ادائیگی میں اتنے بچے چل پڑتے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کس کے ذمہ تھا؟ یہ والدین کے ذمہ تھا کہ ان کو اگر ان کے دل میں یہ اہمیت بیٹھائی جاتی کہ دیکھو یہ جو تمہاری یہ جو جتنی اسکولی تعلیم ہے، عصری علوم ہے، یہ تم کو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہے یا دنیا میں کچھ اور ڈالتے بھی کیوں ہیں؟ آپ خود دیکھیے، ہمارے جو سرپرست ہو یا والدین ہو اسکولوں میں کس نیت سے ڈالتے؟ اس لیے ڈالتے کہ ہمارا بچہ اگر اسکول میں پڑھے گا تو اچھا کمائے گا، اچھا کھائے گا، سکون کی زندگی گزارے گا. اس نیت سے تعلیم شروع کرتے ہیں. جب تعلیم کے اندر ہی ہمارے لیے اخلاص نہیں ہے، حالانکہ ہمارے لیے نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر پڑھے گا تو قوم کا خدمت گزار بنے گا. جس طرح ہمارے مدارس یہ ذہن و دماغ میں رکھ کر خدمت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ جب پڑھ کے باہر نکلے گا تو یہ قوم کا خادم بنے گا، یہ امت کی خدمت کرے گا، یہ ان لوگوں کا ہاتھ پکڑے گا جن کا ہاتھ ہر کوئی چھوڑ چکا ہے، یہ یتیموں کا سہارا بنتا ہے. اور یہ شخص جب پڑھ کر مدرسے کی زندگی سے باہر آتا ہے تو قوم کو گمراہی سے بچاتا ہے، تباہی سے بچاتا ہے. اور ان راستوں پر جہاں وہ کفر و ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جا کر اگر کوئی شخص رکتا ہے تو یہی جو لوگ قوم کی خدمت کے لیے تیار کیے ہوئے افراد ہیں، وہ جا کر ان کا ہاتھ تھامتے ہیں. آج ہماری ابتدا سے نیت خراب، ابتدا سے ہی ہماری ذہنیت خراب. نوکری کی زندگی، وہ فلاں جگہ اچھی جاب مل جائے گی، فلاں نیتیں جو رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ایسا ہے کہ بندہ جس طریقے پر اپنی نیت رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ لا کے اس کو اسی طرح جھونک دیتے ہیں. بس اس کی صبح کب ہوئی شام کب ہوئی اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. نہ اس کو اولاد سے محبت کا موقع ملتا، نہ اس اولاد کو اپنے باپ کی شفقت حاصل کرنے کا کوئی وقت میسر ہوتا. کیا ہماری زندگیوں کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اسی میں لگے رہے، اسی میں ہماری زندگی گزر جائے اور اپنی جو ہے آخر وقت پہنچ جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو حقوق بیان کیے گئے صرف آپ کو کھانے کھلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اولاد کی اچھی تربیت، ان کی اچھی تعلیم. احادیث میں بھی یہ باتیں ملتی ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ اگر وہ دنیا میں کوئی دیتا ہے تو وہ حسن اخلاق کا تحفہ دیتا ہے. آج بتائیے کہ ہمارے یہ آنے والی نسل جو ہماری نسل نو ہے، جو 13، 14، 15، 18 سال کے درمیان سے گزر رہے ہیں، یہ باپ سے ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیے اور ہم اپنے انداز دیکھیے کہ ہم اپنے والدین سے کس طرح بات کیا کرتے تھے. کتنا فرق پڑا. کیوں پڑا؟ وہ لوگ اولاد کو اولاد سمجھتے تھے اور تربیت کرتے تھے، لاڑوں میں بگاڑتے نہیں تھے. اور آج ہم محبت کے نام پہ، پیار کے نام پہ اور کیا کیا نام دے لیتے پتہ نہیں، ان سب چیزوں کو آڑے لا کر اپنی اولاد کو بد اخلاق، بدتمیز، ناکارہ اور ناپکارہ بنا دے. دنیاوی اعتبار سے وہ کیا ترقی کر رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بھی کر رہا جس کے اخلاق ہے، وہ بھی کر رہا جس کے اخلاق نہیں ہے، وہ بھی کر رہا جو اسلام کے دامن سے جڑا ہوا ہے، جو اسلام کے دامن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی ترقی کر رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام کا دامن تھاما، ہم کو جو اخلاق ملے، ہم کو جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی تعلیم ملی، دیگر اقوام کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی تعلیم نہیں ملی، لیکن انہوں نے مطالعہ کر کر کے اپنی زندگیوں میں لایا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کو خالی کر چکے ہیں. اسی لیے اپنی ذہنیت کو بدلے، یہ بگڑی ہوئی گندی سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکالے کہ ہم پیار اور لاڑ کے نام پر ہم تربیت کو برباد کر دیں. ایسا ہرگز نہ کرے. اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے تاکہ وہ جب آپ سے بات کرے تو محسوس ہو کہ یہ اولاد ہے اور یہ باپ ہے. جب آپس میں ایسا، اور یہ بھی ایک عجیب ذہنیت بن گئی، وہ جو دوست کی طرح، یہ اس کی طرح، اس کی طرح، یہی سوچ سوچ کے آدمی اپنی اولاد کی تربیت بگاڑ رہا ہے. اس کو ایسے ایسے چیزوں میں جھونک دے رہا ہے جس کا وہ اندازہ نہیں لگا رہا ہے، اور پھر آخر میں رو لیتے بیٹھتے، اور اس کے بعد وہی پھر چکر شروع کر کے وہ دعا کرانا ہے، وہ تعویذ لینا ہے، وہ فلاں حضرت کے پاس جانا ہے، وہ فلاں پیر صاحب کے پاس جانا ہے. یہ کر کے اپنے ایمان کو بھی ختم کر دیتے ہیں. آج میں آپ کو جب یہ بات چھڑی تو ایک بات بتا دوں، آج جتنے لوگ علاج کرنے کے لیے بیٹھے روحانی علاج کے، تقریباً لوگ وہ ہیں جن کو اس فن سے کوئی اندازہ ہی نہیں. ان کو علم جفر کیا ہے نہیں معلوم، علم عدد کیا ہے نہیں معلوم، ان کو جو ہے سفلی کی کیا حقیقت ہے نہیں معلوم، کیا چیز کیسی ہوتی ہے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے. 4 چیز پڑھ لی ہے، 4 چیز کے بارے میں لگ گیا، نشانہ لگ گیا، اور دکان چل رہی ہے، اور ہمارے لوگ جا کر وہاں اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. ارے اس فن کے لوگ وہ ہوتے ہیں، اگر وہ صرف پانی بھی اگر پڑھ کے دے دے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، چاہے کتنی بھی بڑی کوئی چیز. ایسے لوگ آئے، ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ تھے. لیکن جہاں ہم تربیت کو دہانے پہ لگے، یہی جب تربیت ہم بگاڑ کے جب پریشان ہو گئے، جب خون کے آنسو رونے کی ضرورت پڑی، تو اس کے بعد ہم جا کر وہاں کھڑے ہو گئے جہاں ہم اپنے ایمان کو بیچ کر، ایمان کو برباد کر کے اپنی آگے کی زندگی گزاریں گے. افسوس کی بات ہے. اس لیے جب آپ اٹھا رہے ہیں بچوں کی، جب آپ بچوں کی تربیت کا آغاز کر رہے ہیں، تو آپ یہ عہد کیجئے کہ بچہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرے گا جب تک وہ صبح میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کر لیتا، جب تک وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اس وقت تک وہ کوئی کام نہیں کرے گا. یہ عہد کیجئے. جب یہ آپ عہد کریں گے، جب بچوں کو نیند میں سے اٹھنے کے بعد جب سب سے پہلے اللہ کا نام لینے لگوائیں گے، تو اس کے دل میں اللہ کے نام کی اہمیت بیٹھے گی، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں بیٹھے گی.
آج یہی وجہ ہے کہ نیند میں سے جلدی اٹھو اسکول کو جانا ہے، دیر ہو رہی، باہر ٹھہرا دیتے، وہ یہ نہیں ملتا، وہ اسمبلی نہیں ملتی، یہ ہنگامہ کر کے بچوں کو بھیج دیتے. بچے نہ نیند میں سے اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، نہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، نہ ان کو گھر میں سے کس طرح پیر نکالنا چاہیے نہ اس کا اندازہ ہے، نہ اسکول میں جا کے کسی چیز کا اندازہ ہے. جب جاتے ہیں کسی کی عزت کے لیے تو اسلامی انداز بھی نہیں ہوتا ہے، سلام بھی نہیں ہوتا ہے. ایسی اگر ہماری صبح ہوگی تو بتاؤ ہم کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے؟ تو پھر بتاؤ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت میں کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اس طرف غور کیجئے. اپنے بچوں کو ابتدا سے جب وہ نیند میں سے اٹھے تو دعا پڑھوائے، ان کو سلام کرے، جب اٹھاتے ہیں تو سلام سے اٹھائے. ہماری ماں کا معمول رہا، ہم خود ہماری ماں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب اٹھاتی تھی تو سلام کرتی تھی اور اس کے ذریعے اٹھاتی تھی. ایسا نہیں اٹھو چلو جا اسکول کو جانا ہے، وہ فلاں کام ہے اٹھو، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ یہاں محبت کا اظہار کیجئے، آپ اس کو اچھے انداز سے اٹھائیے. جب وہ اٹھ جائے تو فوراً دعا پڑھیے. جب سلام کرتی تھی تو اس کے بعد فوراً میری ماں دعا پڑھتی تھی سو کر اٹھنے کی، تو خود بخود زبان پہ دعا جاری ہو جاتی. ہمارے اماؤں کی دعائیں پڑھنے نہیں آتا تو کیا بچوں کو دعائیں پڑھائیں گی؟ والد کی صبح ہی نہیں ہوتی، وہ آنکھ ملتے ہوئے بچوں کو جا کے اسکول چھوڑنے جاتا، حالانکہ وہ اٹھے، بچوں کو دیکھے وہ کیا کر رہا ہے، وہ دعا بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ جتنی جو خرابیاں، یہ جتنی جو چیز ہے نا، یہ ہم نے دین کو ثانوی درجے میں رکھا ہے، سیکنڈری رکھا ہے. ہاں ہوگا، وقت ملے گا تو کر لیں گے، ہاں موقع ہوگا تو کر لیں گے. جیسا ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے، نہ تو قضا کر لیں گے. جیسا ہم نماز کے لیے اتنی بڑی عبادت کے لیے ہم نے وہ درجہ رکھا، تو پھر یہ دیگر عبادتیں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس لیے اپنی ذہنیت کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ ہم جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہماری صبح کا بھی جب آغاز ہوگا تو آپ کے نام سے، آپ کی تعلیم کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہوگا. اور جب ہم آخر دن، رات کے آخر وقت میں جب ہم بستر پر پہنچتے، یعنی آپ کے معمولات کا آخری حصہ جب آپ کا بستر پر ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کا اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ، آپ کی بتائی ہوئی دعا کے ساتھ ہمارا نیند کا آغاز ہو، ہمارا دن کا اختتام ہو. یہ سب چیزیں کون سکھائے گا، کون کرے گا؟ والدین اگر جانیں گے، ان کو اگر آئے گا تو وہ خود بخود اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں گے اور ان کے اندر وہ چیز آئے گی. بس ان تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ چیز لاگو کریں کہ ہم اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو پہلے رکھیں. اس کے بعد دیگر چیزیں آہستہ آہستہ وہ تو خود بخود نمٹ جائے گی، چاہے تب بھی نمٹ جائے گی، نہ چاہے تب بھی نمٹ جائے گی، وہ تو نمٹنا ہے ہی ہے. لیکن دین کے لیے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ سے بہت مانگنا بھی پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر کے ماحول کو بدلے، بددینی کو، بددیانتی کو، بد اخلاقی کو، بد سلوکی کو سب اللہ رب العزت ختم کر کے ایک اچھے اخلاق ہمارے معاشرے کے اندر پیدا فرمائے. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. اور آخر میں کیا نام بتایا؟ ہاں، قیصر بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور اعلیٰ علیین میں مقام کریم سے اللہ رب العزت سرفراز فرمائے. اور اسی طرح ہمارے اعجاز بھائی کی بہو بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعائے صحت کیجیے کہ اللہ رب العزت انہیں کامل شفا عطا فرمائے. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہر بیماری سے حفاظت فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر بیماری آتی ہے تو پہلے شکر گزاری کا مادہ تھا، لیکن اب ناشکری پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بیماریاں آدمی کو ایک عجیب انداز پہ لا کے کھڑا کر دے رہے ہیں. یہ سب ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ سے نا امید ہو رہا ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر بیماری سے بچائے رکھے. ایسی بیماری جو ہم جانتے ہیں اس سے بھی مکمل شفا عطا فرمائے، اور ایسی بیماری جو اندر پیدا ہو رہی ہے یا پل رہی ہے جو ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت اس سے بھی مکمل شفا عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی ہر جائز تمناؤں کو بر وقت بآسانی پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.